بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مظہر نور خدا، رازدار مصطفیٰ، الغزالی بحر علم و آگہی بے کراں۔ اب حجت الاسلام امام ابو حامد محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں عرف عام میں امام محمد الغزالی یا امام غزالی کہا جاتا ہے، ان کی مارکۃ الآراء تصنیف احیاء علوم دین، جس کی 4 جلدیں ہیں اور جس کی ہر جلد 10 چھوٹی کتابوں پر مشتمل ہے، اس حکیمانہ کتاب کی تیسری جلد، جو کہ روحانی بیماریاں اور ان کے علاج کے بارے میں ہے، اس جلد کی 8ویں کتاب اس آڈیو کتاب کی صورت میں پیش کی جا رہی ہے، جس کا نام ہے کتاب ذم الجاہ والریا، یعنی جاہ اور ریا کی مذمت کا بیان۔ احیاء علوم دین کا اردو ترجمہ مولانا ندیم الواجدی نے کیا ہے اور اس کو دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان نے شائع کیا ہے۔ کتاب ذم الجاہ والریا، جاہ اور ریا کی مذمت کا بیان۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، انی اخوف ما اخاف علی امت الریا والشہوۃ الخفیہ التي هي اخفی من دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء۔ اپنی امت پر مجھے سب سے زیادہ خوف ریا اور پوشیدہ شہوت سے ہے، اور یہ اندھیری رات میں سخت پتھر پر چلنے والی سیاہ چونٹی کی رفتار سے بھی زیادہ مخفی ہوتی ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابن ماجہ اور حاکم شداد ابن اوس کی روایت، لیکن اس میں ریا کی جگہ شرک ہے، البتہ دونوں نے شرک کی تفسیر ریا سے کی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ریا اور شہوت خفیہ کی آفات اور مہلکات کا علم بڑے بڑے علماء کو بھی نہیں ہوتا، چہ جائے کا غیر عالم، عبادت گزار اور اصحاب تقوی کو اس کا علم ہو۔ ریا نفس کے آخری مہلکات اور اس کے مخفی مکروں میں سے ہے، اور اس میں علماء، عابد اور راہ آخرت پر چلنے کے لیے کمر ہمت کسنے والے لوگ مبتلا ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ اپنے نفسوں کو زیر کر لیتے ہیں اور سخت ترین مجاہدوں کے بعد انہیں شہوات سے دور کر دیتے ہیں، شبہات سے بچا لیتے ہیں اور عبادات پر متوجہ کر دیتے ہیں۔ اس صورت میں وہ ظاہر اعضاء پر واقع ہونے والے کھلے گناہوں کی طمع سے عاجز ہو جاتے ہیں۔ اس مشقت سے استراحت کے لیے انہیں اس کے علاوہ کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ وہ اپنے اعمال خیر کا مظاہرہ کریں اور لوگوں میں مقبولیت اور احترام حاصل کریں۔ یہی مقبولیت انہیں لذت دیتی ہے اور اس مشقت کا تعب کم کرتی ہے، جس سے گلو خلاصی کے بغیر کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی اطاعت کا اظہار کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت و ریاضت سے مخلوق بھی واقف ہو جائے۔ خالق کی اطلاع ان کے نزدیک کافی نہیں ہوتی، انہیں لوگوں کی تعریف سے خوشی ہوتی ہے، اللہ وحدہ کی حمد سے فرصت حاصل نہیں ہوتی۔ انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم شہوات ترک کر دیں، شبہات سے اجتناب کریں اور عبادات کی مشقتوں سے گریز نہ کریں تو لوگوں کی زبانیں ہماری مدح سرائی میں مشغول ہوں گی اور بڑھا چڑھا کر ہماری تعریف کریں گی۔ ان کی نگاہوں میں ہمارے لیے احترام اور وقار ہوگا، وہ ہم سے ملاقات اور ہمارے دیدار کو اپنے لیے سرمایہ سعادت و افتخار سمجھیں گے، ہماری دعاؤں سے فیض اٹھائیں گے، ہماری رائے کا اتباع کریں گے، ہماری خدمت کریں گے، ہمیں سلام کرنے میں پہل کریں گے، محفلوں میں احترام و اکرام کا معاملہ کریں گے، خرید و فروخت اور معاملات میں تسامح برتیں گے، مجلسوں میں آگے بڑھائیں گے، کھانے پینے کی اشیاء اور لباس وغیرہ میں اپنے آپ پر ہمیں ترجیح دیں گے، ہمارے لیے سرنگوں اور متواضع رہیں گے اور ہماری اغراض کے تابع ہوں گے۔ نفس کو اس سے اتنی لذت حاصل ہوتی ہے کہ اس لذت کے لیے گناہوں کو چھوڑنا گراں نہیں گزرتا اور عبادت پر پابندی آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ نفس نے جس لذت کا ادراک کیا ہے وہ تمام لذتوں کا نچوڑ ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی اللہ کے لیے ہے اور میں اس کی مرضی کے مطابق عبادت میں مشغول ہوں، حالانکہ وہ اس مخفی شہوت میں مبتلا ہے جو عقول سلیمہ قویہ کے علاوہ کسی بھی عقل کے ادراک سے باہر ہے۔
اس کا خیال ہے کہ میں اللہ کی اطاعت خلوص دل سے کرتا ہوں اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے مجتنب ہوں، لیکن نفس نے اس شہوت کو اپنے اندر جگہ دے رکھی ہے تاکہ بندوں کے سامنے ان کی عبادت آراستہ ہو اور وہ لوگوں کی جھوٹی تعریف سے خوشی پائیں۔ اس سے ان کی طاعت کا ثواب ساقط ہو جاتا ہے اور وہ اپنے اعمال خیر کی فضیلت سے محروم رہ جاتے ہیں، اور ان کا نام منافقین کی فہرست میں لکھا جاتا ہے، حالانکہ وہ خود کو اللہ کا مقرب بندہ سمجھتے ہیں۔ یہ نفس کا فریب ہے، فریب سے صدیقین کے علاوہ کوئی محفوظ نہیں رہتا۔ یہ ایک ایسا گڑھا ہے جس میں مقربین کے علاوہ سبھی اوندھے منہ جا پڑتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے آخر میں صدیقین کے دلوں سے ریاست و اقتدار کی محبت دور ہوتی ہے۔ جب یہ معلوم ہوا کہ ریا ایک سنگین مرض ہے اور شیطان کا ایک مضبوط اور وسیع جال ہے، تو ریا کی وضاحت کرنا، اس کی حقیقت، اسباب اور درجات اور علاج کے طریقوں پر روشنی ڈالنا ضروری ہوا تاکہ اللہ کے بندے اس بیماری سے محفوظ رہ سکیں اور جو مبتلا ہو گئے ہوں وہ صحت یاب ہو سکیں۔ سہولت بیان کے لیے ہم اس کتاب کو 2 بابوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا باب ذکر سے پہلے ان کو بحث کا موضوع بنانا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ شہرت اور ناموری کی مذمت۔ جاہ کی اصل شہرت اور ناموری ہے، اور شہرت مذموم ہے بلکہ گمنامی پسندیدہ ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا دین پھیلانے کے لیے اس کی طلب اور خواہش کے بغیر شہرت عطا فرما دے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب المرء من الشر الی من عصمت اللہ یشیر الناس الی بالاصابع فی دینہ و دنیاہ۔ یہ بہقی فی الشعب کی حدیث ہے۔ آدمی کے شر کے لیے اتنا کافی ہے، مگر جسے اللہ محفوظ رکھے کہ لوگ اس کی طرف اس کے دین یا دنیا کے سلسلے میں انگلیوں سے اشارہ کریں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ ناقل ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بحسب المرء من الشر الا من عصمت اللہ من السواء ان یشیر الناس الیہ بالاصابع فی دینہ و دنیاہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم۔ آدمی کے شر کے لیے اتنا کافی ہے، مگر جسے اللہ برائی سے بچائے کہ لوگ اس کی طرف دین یا دنیا کے سلسلے میں انگلیوں سے اشارہ کریں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں کو یہ حدیث سنائی تو کسی نے عرض کیا، اے ابو سعید، جب آپ کسی راستے سے گزرتے ہیں تو لوگ آپ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس حدیث میں یہ اشارہ مراد نہیں جو لوگ میری طرف کرتے ہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ کوئی شخص دین میں کوئی بدعت ایجاد کرے، اس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف اشارہ کریں، یا دنیا کے فسق و فجور کی وجہ سے وہ کسی کے اشارے کا مرکز بنے۔ حضرت حسن نے اس حدیث کی ایسی تعویل فرما دی کہ اب کسی قسم کا اشکال باقی نہیں رہا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں، خرچ کر لیکن اپنی سخاوت کو شہرت نہ دے، اپنی شخصیت کو اونچا مت اٹھا کہ لوگ تجھے جان لیں اور تیرا تذکرہ کیا کریں۔ خاموشی اختیار کر تاکہ گناہوں سے بچا رہے، نیک کو خوش کر اور بد کو ناراض کر۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ جس نے شہرت پسند کی اس نے اللہ کی تصدیق نہیں کی۔ حضرت ایوب سختیابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک تو اس بات کو اچھا نہیں جانتا کہ لوگ تیرے ٹھکانے سے واقف نہ ہوں، اس وقت تک تو نے اللہ کی تصدیق نہیں کی۔ خالد ابن سعدان کی مجلس میں جب زیادہ لوگ آ جاتے تو وہ شہرت کے خوف سے اٹھ کر چلے جاتے۔ حضرت ابو العالیہ کے پاس جب 3 سے زیادہ افراد آ کر بیٹھ جاتے تو انہیں وہاں رہنے میں تأمل ہوتا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ جب 10 آدمی ان کے ساتھ آ رہے ہیں، آپ نے فرمایا، طمع کی مکھیاں ہیں اور دوزخ کے پروانے ہیں۔ حضرت سلیمان ابن حنظلہ رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابی ابن کعب کے پیچھے چلے جا رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا، آپ ان کی طرف درہ لے کر بڑھے۔ ابی ابن کعب نے عرض کیا، امیر المومنین ذرا ٹھہریے، یہ آپ کیا کر رہے
رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا یہ تابع کے لیے ذلت اور مقبو اور متبوع کے لیے فتنہ ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک روز حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نکلے، کچھ لوگ ان کے پیچھے چلنے لگے۔ آپ نے ان سے فرمایا تم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ بخدا اگر تمہیں معلوم ہو جائے میں کس لیے اپنے گھر کا دروازہ بند رکھتا ہوں تو کوئی شخص بھی میرے ساتھ نہ آئے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مردوں کے پیچھے جوتوں کی آواز پر بے وقوف جلد شیخی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک روز آپ گھر سے چلے، لوگ پیچھے ہو لیے۔ آپ نے پوچھا مجھ سے کچھ کام ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ عجب نہیں کہ اس طرح میرے پیچھے پیچھے چلنا مومنوں کے دلوں میں کچھ نہ چھوڑے۔ روایت ہے کہ ایک شخص ابن محریز کا ہم سفر بنا، جب کسی منزل پر جدا ہوا تو درخواست کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ آپ نے فرمایا ایسا کر کہ تو لوگوں کو جان لے لیکن لوگ تجھے نہ جانے، تو اس طرح چلے کہ کوئی تیرے ساتھ نہ ہو، تو دوسروں سے پوچھے لیکن کوئی دوسرا تجھ سے سوال نہ کرے۔ حضرت ایوب رحمۃ اللہ علیہ سفر پر نکلے تو بہت سے لوگ ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ انہوں نے فرمایا اگر مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کی حالت پر مطلع ہے اور میں دل سے اس مشائیت کو ناپسند کرتا ہوں تو مجھے غضب الہی کا خوف تھا۔ معمر کہتے ہیں کہ میں نے ایوب کو ان کی قمیص کی لمبائی پر سخت سست کہا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے شہرت لمبے کرتے والوں کی ہوا کرتی تھی، اب اونچے کرتے والوں کی ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں ابو قلابہ کے پاس تھا، اتنے میں ایک شخص عمدہ پوشاب زیبتن کیے ہوئے آیا۔ آپ نے لوگوں سے کہا اس ڈھینچو کرنے والے گدھے سے بچو، ان کا منشا یہ تھا کہ طالب شہرت ہے، اس سے گریز کرو۔ ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اکابرین سلف عمدہ کپڑوں اور پیوند لگے کپڑوں کی شہرت کو برا سمجھتے تھے، اس لیے کہ نگاہیں دونوں طرح کے لباسوں پر اٹھتی ہیں۔ ایک شخص نے بشر ابن الحرث سے کہا کہ مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ انہوں نے کہا اپنے آپ کو گمنام اور غذا کو حلال بنا، جو شب اس بات پر رویا کرتے تھے کہ میرا نام جامع مسجد تک پہنچ گیا ہے۔ بشر کہتے ہیں کہ میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جس نے شہرت پسند کی ہو اور اس کا دین تباہ نہ ہوا ہو اور وہ ذلیل و رسوا نہ ہوا ہو۔ ایک مرتبہ فرمایا جو شخص شہرت طلب کرتا ہے وہ آخرت کی لذت نہیں پاتا۔ گمنامی کی فضیلت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ربی اشعت غیر ذی تمرین لا یؤبہ لو اقسم اللہ لبرہ منہم البراء بن مالک۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ بہت سے پراگندہ بال غبار آلود دو چادروں والے ایسے ہیں کہ انہیں کوئی اہمیت بھی نہیں دیتا، لیکن اگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم سچی ضرور کرے۔ انہی میں سے برا ابن مالک ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ربی ذی تمرین لا یؤبہ لو اقسم اللہ لا برا لو قال اللہم انی اسألک الجن لا اعطاہ الجن ولم یعطہ من الدنیا شیئا۔ یہ ابن ابی الدنیا اور ابو منصور ویلمی کی حدیث ہے۔ بہت سے دو چادروں والے ایسے ہیں کہ انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتا، لیکن اگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے۔ اگر یہ دعا کریں اے اللہ میں تجھ سے جنت کی درخواست کرتا ہوں تو اللہ انہیں جنت ضرور عطا کرے گا اگر انہیں دنیا میں سے کچھ نہ دے، اگرچہ انہیں دنیا میں سے کچھ نہ دے۔ ایک روایت میں ہے الا ادلکم علی اہل الجنہ کل ضعیف مستضعف لو اقسم علی اللہ لا برا و اہل النار کل مستکبر جواز۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ کیا میں نہ بتلاؤں تمہیں جنت والے کون ہیں؟ ہر وہ ضعیف کمزور کہ اگر اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم ضرور پوری کرے، اور اہل دوزخ ہر متکبر اور اجڑ گنوار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اہل الجنت کل اشعث غیر ذی تمرین لا یؤبہ لہ
الذین اذا استاذنوا علی الامر لم یوزن لهم واذا خطبوا النساء لم ينكحوا واذا قالوا لم ينصت لقوا لهم حوائج احدهم تدخل في صدرة لو قسم نوره يوم القيامة على الناس لو سعهم۔ اہل جنت وہ لوگ ہیں جو پراگندہ بال، غبار آلود، دو چادروں والے ہوں، کوئی ان پر دھیان نہ دے۔ اگر وہ امیروں کے پاس جانے کی اجازت مانگیں تو انہیں اجازت نہ دی جائے، اگر وہ عورتوں سے شادی کا پیغام دے تو ان کا نکاح نہ ہو، اگر وہ کچھ کہیں تو ان کی بات خاموشی سے نہ سنی جائے۔ ان کی خواہشات ان کے سینوں میں مچلتی ہیں، لیکن اگر ان کا نور قیامت کے روز انسانوں پر تقسیم کیا جانے لگے تو سب کو کافی ہو جائے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس کی سند عراقی نے تخریج نہیں کی یا کاتب سے سہون رہ گئی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اہل جنت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من امتی من لو اتى احدكم يسأله دینارا لم يعطه اياه ولو سأل درهم لم يعطه اياه ولو سأله فالسالم يعطه اياه ولو سأل الله تعالى الجنة لا اعطاه اياها لو سأله الدنيا لم يعطه اياها ومنعها اياه على لهوانها عليه ربي ذي تمرين لا يؤبه لو اقسم اللہ لابرہ۔ یہ طبرانی اوسط کی حدیث ہے جس کو ثوبان رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ میری امت میں سے بعض ایسے ہیں کہ اگر وہ کسی سے ایک دینار یا ایک درہم یا ایک پیسہ مانگیں تو نہ دے، اور اگر وہ اللہ سے جنت مانگیں تو انہیں عطا کر دے، اور اگر وہ دنیا مانگیں تو نہ دے، اور دنیا سے انہیں منع کرنا محض اس لیے ہے کہ دنیا خوار ہے۔ بہت سے دو چادروں والے جنہیں کوئی اہمیت نہیں دیتا اگر اللہ کی قسم کھا لیں تو وہ ان کی قسم ضرور پوری کرے۔ روایت ہے کہ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کے پاس حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے ان سے رونے کی وجہ دریافت کی۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، ان الیسیر من الریاء شرک وان اللہ یحب الاتقیاء علی خفیہ الذین غابوا ألم يفتقدوا وأن حذروا لم يعرفوا قلوبهم مصابيح الهدى ينجون من كل غبر مظلمة۔ یہ طبرانی اور حاکم کی حدیث ہے۔ تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ ان چھپے ہوئے متقیوں کو دوست رکھتا ہے کہ اگر وہ غائب ہوں تو کوئی انہیں تلاش نہ کرے، اور اگر وہ موجود ہوں تو کوئی انہیں نہ جانے۔ ان کے دل ہدایت کی شمع ہیں، وہ ان کی روشنی سے ہر غبار آلود اور تاریک رہ گزر سے بچ کر نکلتے ہیں۔ محمد ابن سوید کہتے ہیں کہ اہل مدینہ قحط کا شکار ہوئے۔ ان دنوں مسجد نبوی میں ایک نیک اور غیر معروف آدمی رہا کرتا تھا۔ ایک دن بہت سے لوگ دعا میں مصروف تھے کہ ایک شخص آیا، اس کے جسم پر پرانے کپڑے تھے۔ اس نے 2 مختصر رکعتیں پڑھیں اور اس طرح دعا مانگی، اے اللہ میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ اسی وقت بارش عطا فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ ابھی اس مرد صالح نے ہاتھ نیچے بھی نہیں گرائے تھے کہ آسمان پر ابر چھا گیا اور اتنا پانی برسا کہ مدینے کے لوگ سیلاب کے ڈر سے فریاد کرنے لگے۔ اس نے دعا کی کہ اے اللہ اگر تو اس قدر بارش کو ان کے لیے کافی سمجھتا ہے تو اسے روک دے۔ بارش فوراً ہی رک گئی۔ پھر یہ شخص اس نیک آدمی کے پیچھے پیچھے ہو لیا جو مسجد نبوی میں مصروف عبادت رہا کرتا تھا، اور ان کے گھر کا پتہ دریافت کر کے واپس آ گیا۔ صبح سویرے ان کے گھر پہنچا، وہ باہر نکلے، آنے کا مقصد دریافت کیا۔ اس نے بتلایا کہ میں یہ درخواست لے کر آیا ہوں کہ اپنی دعاؤں میں مجھے خاص طور پر یاد رکھا کریں۔ انہوں نے کہا، سبحان اللہ، آپ اور مجھ سے یہ درخواست کرتے ہیں، حالانکہ میں کل اپنی آنکھوں سے آپ کی دعا کی مقبولیت دیکھ چکا ہوں۔ آپ تو مجھے یہ بتلائیں کہ یہ مرتبہ آپ کو کیسے ملا؟ انہوں نے جواب دیا، اوامر اور نواہی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت نے مجھے یہ شرف عطا کیا ہے کہ میں جو دعا کرتا ہوں قبول ہو جاتی ہے۔
ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم علم کے چشمے، ہدایت کی شمع بنو، رات کے چراغ اور تازہ دل بنو، تمہارے کپڑے پرانے ہوں، اپنے گھروں میں مقید رہو، آسمان میں تمہارے چرچے ہوں گے، زمین میں تمہیں کوئی نہ جانتا ہو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول اللہ تعالی ان اخبت اولیائی عبد مؤمن خفیف الحزن حز من صلاتی احسن عبادہ ربہ واتاہ فی السر وکان غامز فی الناس لا یشاری الیہ بالاصابع ثم صبر علی ذلک۔ میرے دوستوں میں زیادہ قابل رشک وہ بندہ مومن ہے جو اپنے اوپر کم بوجھ رکھتا ہو، نماز سے حظ لیتا ہو، اپنے رب کی عبادت اچھی طرح کرتا ہو اور چھپ کر اس کی اطاعت کرتا ہو، لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو کہ لوگ اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ نہ کرتے ہوں، پھر وہ اس حالت پر صبر کرتا ہو۔ راوی کہتے ہیں اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں پر مارا اور ارشاد فرمایا، اجلت منیت وقل تراث وقلت بواکی۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اس کی موت جلد آ جائے، اس کا ترکہ کم ہو اور اس کے رونے والے تھوڑے ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب ترین بندے پردیسی ہیں۔ کسی نے پوچھا پردیسی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے دین کی خاطر وطن سے جدائی اختیار کی ہو، یہ لوگ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جمع ہوں گے۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض انعامات کے سلسلے میں یہ بھی فرمائے گا، کیا میں نے تجھ پر انعام نہیں کیا تھا؟ کیا تیری پردہ پوشی نہیں کی تھی؟ کیا تجھے گمنام نہیں کیا تھا؟ خلیل ابن احمد یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اپنے یہاں بلند مرتبہ بنا اور خود میری نظروں میں مجھے کم حیثیت کر اور لوگوں کی نگاہوں میں متوسط درجے کا انسان قرار دے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے ان غریب الوطن صالحین کے دلوں سے مل جائے جو پرمشقت زندگی بسر کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم کہتے ہیں مجھے دنیا میں ایک ہی بار آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوئی ہے۔ ایک رات میں نے شام کے کسی گاؤں کی مسجد میں گزاری۔ ان دنوں میں دستوں کی بیماری میں مبتلا تھا۔ مؤذن نے میری ٹانگ پکڑ کر گھسیٹی اور مجھے مسجد سے باہر کر دیا۔ فضیل کہتے ہیں کہ اگر تو غیر معروف رہ سکے تو ایسا ضرور کر۔ کیا شہرت پانا اور تعریف سمیٹنا ضروری ہے؟ اگر تو اللہ کے نزدیک محبوب ہے تو تجھے لوگوں کی نظر میں ناپسندیدہ ہونا نقصان نہیں دے گا۔ ان اخبار و آثار سے شہرت کی مذمت اور گمنامی کی فضیلت پر روشنی پڑتی ہے۔ شہرت اور ناموری بذات خود مطلوب نہیں ہے، بلکہ ان کے ذریعے جاہ و منزلت کا حصول مطلوب ہے، اور جاہ پسندی ہر فساد کی جڑ ہے۔ اگر انبیاء کرام، خلفائے راشدین اور علماء اعظام کی شہرت پر اعتراض کیا جائے اور کہا جائے کہ ان سے زیادہ شہرت کسے مل سکتی ہے، اگر شہرت ایسی ہی بری چیز ہے تو یہ لوگ کیوں مشہور ہوئے اور گمنامی کی فضیلت سے کیسے محروم رہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شہرت کی طلب مذموم ہے۔ اگر کسی کو محض اللہ کے فضل و کرم سے اس کی خواہش اور جد و جہد کے بغیر شہرت نصیب ہو جائے تو یہ مذموم نہیں ہے، البتہ کمزوروں کے لیے فتنے کا باعث ضرور بن سکتی ہے، تاہم پختہ کردار کے حامل اس فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ ضعیفوں کی مثال ایسی ہے جیسے بہت سے ڈوبنے والوں میں کوئی آدمی ہاتھ پیر چلانا جانتا ہو۔ بہتر یہی ہے کہ ڈوبنے والے اسے نہ جانیں، ورنہ اسے ہاتھ پیر چلاتا ہوا دیکھ کر اسے لپٹ جائیں گے، خود بھی ڈوبیں گے اور اسے بھی ہلاک کریں گے۔ البتہ طاقتور کی شہرت مضر نہیں، البتہ ڈوبنے والوں کو اچھے تیراک سے واقف ہی ہونا چاہیے تاکہ اسے پکڑ کر ساحل تک پہنچ سکیں اور نجات پائیں۔ حب جاہ کی مذمت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، پارہ نمبر 20 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 83۔ یہ عالم آخرت ہے، ہم انہی لوگوں کے لیے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں نہ بڑا بننا چاہتے ہیں اور نہ فساد کرنا۔
اس آیت میں ارادہ فساد اور دنیا میں علو و مرتبت حاصل کرنے کی نیت کو ایک جگہ ذکر کیا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے کہ دار آخرت ان لوگوں کے لیے ہے جو دونوں ارادوں سے خالی ہوں۔ ارشاد ربانی ہے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا یعملون۔ پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 15۔ جو شخص محض حیات دنیاوی اور اس کی رونق چاہتا ہے تو ہم ان کے اعمال کی جزا ان کو اس دنیا میں پورے طور پر بھگتا دیتے ہیں اور ان کے لیے اس دنیا میں کچھ کمی نہیں ہوتی۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں بجز دوزخ کے اور کچھ نہیں، اور انہوں نے دنیا میں جو کچھ کیا تھا وہ ناکارہ ہوگا، اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ اب بھی بے اثر ہے۔ یہ آیت بھی اپنے عموم کے اعتبار سے حب جاہ کو شامل ہے، کیونکہ دنیاوی زندگی کی لذتوں میں اس سے بڑھ کر کوئی لذت نہیں ہے اور دنیا کی زینتوں میں اس سے بڑھ کر کوئی زینت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حب المال والجاہ ینبتان النفاق فی القلب کما ینبت المال البقل۔ مال و جاہ کی محبت دلوں میں اس طرح نفاق پیدا کرتی ہے جس طرح پانی سبزہ اگاتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت اس باب کے شروع میں گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، مأذبان ضاربان ارسلا فی ضریبۃ غنم بأسرع افساد من حب الشرف والمال فی الدین الرجل المسلم۔ بکریوں کے گلے میں چھوڑے جانے والے دو خونخوار بھیڑیے اتنی جلدی فساد برپا نہیں کرتے جتنی جلدی مال و شرف کی محبت سے مسلمان کے دین میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ حضرت، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت بھی پہلے گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ارشاد فرمایا، انما ہلاک الناس باتباع الہوى وحب الثناء نسأل اللہ العفو والعافیہ بمنہ وکرمہ۔ لوگ ہوائے نفس کی اتباع اور مدح و ثنا کی محبت کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں۔ ہم اللہ سے اس کے فضل و کرم کے حوالے سے عفو و عافیت کے خواستگار ہیں۔ جاہ کے معنی اور اس کی حقیقت۔ جاہ اور مال دونوں دنیا کے دو رکن ہیں۔ مال کے معنی ہیں ان اعیان کا مالک بننا جن سے نفع اٹھایا جاتا ہے، اور جاہ کے معنی ہیں ان قلوب کا مالک بننا جن سے اپنی تعظیم و طاعت مطلوب ہے۔ جس طرح مالدار درہم و دینار کا مالک بن کر اغراض و مقاصد حاصل کر لیتا ہے اور اپنی خواہشات اور نفس کے تمام خود حظوظ کی تکمیل پر قادر ہوتا ہے، اسی طرح صاحب جاہ لوگوں کے دلوں کا مالک بن کر انہیں اپنے مفادات اور اغراض میں استعمال کرتا ہے۔ پھر جس طرح مال مختلف قسم کی صنعتوں اور پیشوں کے ذریعے کمایا جاتا ہے، اسی طرح لوگوں کے دل معاملات میں خوش اسلوبی اور مہربانیوں سے جیتے جاتے ہیں۔ دل معرفت اور اعتقاد سے مسخر ہوتے ہیں۔ مثلا کسی کے دل میں یہ آئے کہ فلاں شخص میں فلاں وصف موجود ہے، وہ اس کے لیے مسخر ہو جائے گا اور اپنے اعتقاد کی قوت و شدت کے اعتبار سے اس کا تابع ہو جائے گا۔ وصف کا فی نفسی ہی کامل ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ معتقد کے خیال میں وصف کا کامل ہونا کافی ہے۔ چنانچہ بعض اوقات وہ ایسی چیز کو بھی کمال سمجھ لیتا ہے جو حقیقت میں کمال نہ ہو، اور دل موصوف باہ کا تابع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ دل کا تابع ہونا ایک حالت ہے اور قلب کے احوال اس کے اعتقادات، معلومات اور تخیلات کے تابع ہوا کرتے ہیں۔ جس طرح مال پسند طبیعتیں یہ چاہتی ہیں کہ وہ غلاموں اور باندیوں کے مالک بنیں، اسی طرح جاہ پسند افراد یہ چاہتے ہیں کہ وہ آزاد انسانوں کے گلے میں اپنی غلامی کا طوق ڈال دیں اور ان کے دلوں پر مکمل اختیار حاصل کر لیں تاکہ انہیں اپنے مفادات میں استعمال کیا جا سکے۔
طالب جاہ جس طرح کی غلامی چاہتا ہے وہ طالب مال کی مطلوب غلامی سے کہیں بڑھ کر ہے، اس لیے کہ مالدار غلاموں کا زبردستی مالک بنتا ہے اور وہ اپنی رضامندی سے اس کی غلامی قبول نہیں کرتے۔ اگر انہیں اختیار دے دیا جائے تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی ان کی اطاعت نہ کریں۔ طالب جاہ لوگوں کو ان کی رضامندی سے غلام بناتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ لوگ خوشی کے ساتھ اس کی اطاعت کریں اور یہ اطاعت ان کی طبیعت بن جائے۔ اس سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ طالب جاہ کا مطلوب طالب مال سے کہیں زیادہ ہے۔ بہرحال جاہ کے معنی یہ ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں جگہ ہو، یعنی اوصاف کمال میں سے کسی وصف کا دل میں اعتقاد ہونا۔ یہ اعتقاد جس قدر شدید ہوگا اسی قدر انقیاد بھی زیادہ ہوگا، اور اسی اعتبار سے معتقد علیہ کو دلوں پر قدرت بھی زیادہ حاصل ہوگی، اور قدرت کے لحاظ سے جاہ کی محبت اور اس سے حاصل ہونے والی خوشی بھی زیادہ ہوگی۔ جاہ کے ثمرات و نتائج بھی ہیں، مثلا لوگوں کا تعریف کرنا یا حد سے زیادہ بڑھانا، کیونکہ کمال کا معتقد اپنے اعتقاد کے ذکر سے سکوت نہیں کرتا بلکہ اس کمال کی تعریف کرتا ہے۔ جاہ کے ثمرات میں سے خدمت و اعانت بھی ہے، کیونکہ معتقد اپنے نفس کو اعتقاد کے مطابق معتقد علیہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیتا ہے اور غلاموں کی طرح اس کے لیے مسخر رہتا ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے اسے استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح معتقد علیہ کے لیے ایثار کرنا، اس کے ساتھ اختلاف نہ کرنا، اس کی عزت کرنا، سلام میں پہل کر کے اس کا احترام کرنا، محفلوں میں صدر نشین بنانا اور تمام معاملات میں آگے رکھنا بھی جاہی کے ثمرات ہیں، اور اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب کسی شخص کو دل میں جگہ دی جاتی ہے اور اس کے اوصاف کمال کا اعتقاد کیا جاتا ہے، خواہ وہ علمی ہوں یا ان کا تعلق عبادت سے ہو یا حسن عادت سے یا حسن صورت سے یا نسب سے یا حکومت سے یا طاقت سے یا کسی اور پہلو سے جسے لوگ کمال تصور کرتے ہوں۔ یہ وہ تمام اوصاف ہیں جو دل میں جگہ پاتے ہیں اور ان کے حاملین کو عزت ملتی ہے۔ جاہ کیوں پسند ہے؟ رہا یہ سوال کہ لوگ اتنے جاہ پسند کیوں ہوتے ہیں، شاید ہی کوئی دل اس سے خالی ہوتا ہو، اور جو دل بھی اس سے خالی ہوتا ہے وہ شدید مجاہدے کے بغیر ہوتا ہے۔ اصل میں سونے، چاندی اور دوسرے اموال کی محبت کا جو سبب ہے وہی جاہ کی محبت کا سبب ہے، بلکہ یہ سبب اس امر کا مقتضی ہے کہ جاہ کی محبت مال کی محبت سے زیادہ ہو، جیسا کہ سونا اور چاندی اگر وزن میں برابر ہوں تو سونے کی محبت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ درہم و دینار فی نفسی ہی مطلوب نہیں ہیں، کیونکہ نہ انہیں کھایا جا سکتا ہے، نہ پیا جا سکتا ہے، نہ ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے، نہ وہ پہنے جا سکتے ہیں، بلکہ وہ اور پتھر دونوں برابر ہیں، لیکن ان سے اس لیے محبت کی جاتی ہے کہ ان کے ذریعے تمام پسندیدہ چیزوں کا حصول ممکن ہے، یہ خواہشات کی تکمیل کا وسیلہ ہیں۔ یہی حال جاہ کا ہے، کیونکہ جاہ کے معنی ہے دلوں کا مالک بننا۔ جس طرح سونے چاندی کی ملکیت سے آدمی کو اپنی تمام اغراض کی تکمیل پر قدرت حاصل ہوتی ہے، اسی طرح اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے دلوں کی ملکیت اور ان کی تسخیر پر قدرت سے بھی تمام مقاصد کی تکمیل پر اختیار حاصل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ دونوں کی محبت کا سبب ایک ہی ہے، اس لیے دلوں میں مال کی محبت بھی ہوتی ہے اور جاہ کی بھی، تاہم جاہ مال کے مقابلے میں راجح ہے، اس لیے جاہ کی محبت مال کی محبت سے زیادہ ہوتی ہے۔ جاہ کو مال پر ترجیح کیوں ہے؟ جاہ کو مال پر 3 وجوہات سے ترجیح حاصل ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جاہ کے ذریعے مال تک پہنچنا مال کے ذریعے جاہ حاصل کرنے کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے۔ چنانچہ اگر کوئی ایسا زاہد یا عالم جس کی منزلت لوگوں کے دلوں میں راسخ ہو چکی ہو مال کمانا چاہے تو وہ بآسانی کما سکتا ہے، کیونکہ دل والے اپنا مال ان لوگوں کے لیے خرچ کر سکتے ہیں جن کے لیے ان کے دلوں میں عقیدت و محبت ہو۔ ہاں اگر اوصاف کمال سے محروم کسی خسیس انسان کو کوئی خزانہ ہاتھ لگ جائے اور وہ جاہ سے محروم ہو اور یہ چاہے کہ مال کے ذریعے جاہ حاصل کرے تو یہ دشوار ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی جاہ کے ذریعے مال کما سکتا ہے لیکن مال کے ذریعے جاہ حاصل نہیں کر سکتا، اس اعتبار سے جاہ زیادہ محبوب ہوتی ہے۔
دوسری وجہ یہ ہے کہ مال ضائع بھی ہو سکتا ہے کہ چوری ہو جائے، چھن جائے یا حکام اور ظالم اس کی طمع کریں۔ اس میں حفاظت، نگہبانی اور تجوریوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ غرض یہ کہ مال میں بہت سی آفتیں ہیں، جبکہ اگر تم دلوں کے مالک بن جاؤ تو تمہیں ان میں سے کسی بھی آفت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دل ایسے گڑے ہوئے مخفی خزانے ہیں کہ نہ انہیں چرایا جا سکتا ہے اور نہ ان تک لٹیروں اور ڈاکوؤں کی رسائی ہو سکتی ہے۔ مال میں سب سے زیادہ پائیدار چیز غیر منقول جائیداد یعنی زمین یا مکان ہے، لیکن اس میں بھی قبضے کے خطرات موجود ہیں اور یہ بھی نگہبانی اور حفاظت سے بے نیاز نہیں ہیں۔ دلوں کے خزانے از خود محفوظ ہیں، اس اعتبار سے جاہ بھی غصب اور چوری سے مامون ہے۔ البتہ دلوں کے خزانے میں ایک خطرہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی انہیں گمراہ کر دے یا صاحب جاہ کی برائی کر کے انہیں اس کے اعتقاد سے منحرف کر دے، لیکن اول تو یہ خطرہ بہت کم پیش آتا ہے، دوسرے اس کا دفاع زیادہ دشوار نہیں ہوتا، پھر عموماً اعتقاد اتنا راسخ ہوتا ہے کہ بدخواہ کی کوشش کامیاب نہیں ہوتی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ دلوں کی ملکیت متعدی ہے اور بلا تعب و مشقت بڑھتی رہتی ہے، اس لیے کہ دل جب کسی کی عقیدت سے معمور ہوتے ہیں اور اس کے علم و عمل کا اعتقاد کرتے ہیں تو زبانیں بھی حمد و ثنا پر مجبور ہوتی ہیں۔ لوگ خود جس چیز کا اعتقاد رکھتے ہیں اسے دوسرے سے بھی بیان کرتے ہیں اور وہ بھی اس عقیدت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اسی لیے طبائع شہرت اور ناموری کو پسند کرتی ہیں، کیونکہ جب ذکر عام ہوتا ہے اور ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک ملک سے دوسرے ملک تک شہرت سفر کرتی ہے تو دل خود بخود احترام و عقیدت پر مجبور ہو جاتے ہیں اور یہ سلسلہ ایک سے دوسرے تک دراز ہو جاتا ہے اور اس کی کوئی انتہا یا متعین حد نہیں ہوتی۔ مال میں یہ بات نہیں، صاحب مال اپنے مال میں مشقت و محبت کے بغیر اضافہ نہیں کر سکتا۔ جا ہمیشہ نمو پذیر رہتی ہے، کسی جگہ ٹھہرتی نہیں، مال ہمیشہ ایک جگہ رہتا ہے، بڑھانے سے بڑھتا ہے، اسی لیے مال جاہ کے مقابلے میں حقیر ہے۔ یہ چند مجمل وجوہ ترجیح ہیں، اگر ان کی تفصیل کی جائے تو وجوہ بے شمار ہو سکتی ہیں۔ مال و جاہ کی محبت میں افراد کے اسباب، یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آدمی مال و جاہ کے حصول فوائد اور دفع مضار کے لیے محبت کرتا ہے، مثلا لباس، غذا اور رہائش کا حصول یا مرض و عقوبت سے دفاع، بشرط یہ کہ کوئی عقوبت ایسی ہو جس سے جاہ و مال کے بغیر بچنا ممکن نہ ہو۔ اس لحاظ سے مال و جاہ کی محبت سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ محبوب کا ذریعہ بھی محبوب ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی، اس کے باوجود وہ مال کی طمع رکھتے ہیں، خزانوں کی افراط اور دفینوں کی کثرت کی خواہش کرتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ اگر ان کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری وادی کی آرزو رکھیں۔ اسی طرح انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی عزت و عظمت میں اضافہ ہو اور دور دراز ملکوں تک اس کا نام پھیلے، اگرچہ وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ ان ملکوں تک پہنچنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، نہ وہ ان ملکوں کے رہنے والوں سے ملاقات کرے گا، نہ وہ اس کی تعظیم کریں گے اور نہ وہ اس کے کسی مقصد کی تکمیل کا ذریعہ بنیں گے۔ بظاہر یہ ایک جہالت ہے، لیکن طبائع اس جہالت پر رضامند ہیں اور ضرورت کے بغیر بھی جاہ و مال کی محبت میں مبتلا رہتی ہیں، حالانکہ نہ اس میں دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، واقعتاً مال و جاہ کی محبت ہر شخص کے دل میں ہے۔ اس کے 2 سبب ہیں، ایک سبب واضح ہے، سب جانتے ہیں، اور دوسرا سبب مخفی ہے اور یہی سبب بڑا بھی ہے، لیکن یہ انتہائی دقیق ہے۔ کند ذہنوں اور بے عقلوں کی تو بات ہی کچھ اور ہے، اچھے خاصے سمجھدار لوگ بھی اس سبب سے واقفیت نہیں رکھتے، کیونکہ یہ سبب نفس کے اندرونی رگ اور طبیعت کی مخفی تقاضوں سے مدد لیتی ہے، اور اس رگ باطن اور تقاضائے طبع سے صرف وہی لوگ واقف ہوتے ہیں جو اس سمندر میں غوطہ زن رہتے ہوں۔
پہلا سبب ازالہ خوف۔ اس سبب کا حاصل یہ ہے کہ آدمی مستقبل کے خوف سے مال کا حریص ہوتا ہے۔ سوء ظن انسان کو حریص بنا ہی دیتا ہے، اگرچہ اس کے پاس بقدر کفایت مال موجود ہو، لیکن کیونکہ وہ طویل العمل ہے، اس کی آرزوؤں کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کے دل میں یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں یہ مال جو اسے اب بقدر کفایت میسر ہے ختم نہ ہو جائے اور وہ دوسرے کا محتاج نہ بن جائے۔ جب اس کے دل میں یہ بات آتی ہے تو خوف اس کے دل کا احاطہ کر لیتا ہے، اور یہ خوف اس وقت تک دور نہیں ہوتا جب تک اسے دوسرا مال میسر نہیں ہو جاتا، تاکہ اگر کسی وجہ سے پہلا مال کسی ناگہانی حادثے کی نظر ہو جائے تو دوسرا مال اس کے قائم مقام بن سکے۔ اسے ہر وقت یہ خوف دامنگیر رہتا ہے۔ زندگی سے بے پناہ محبت اسے یہ اندازہ کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ میں عرصہ دراز تک زندہ رہوں گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی فرض کر لیتا ہے کہ جس قدر میری زندگی طویل ہوگی اسی قدر میری ضرورتیں بھی زیادہ ہوں گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی باور کر لیتا ہے کہ میرا مال آفتوں اور مصیبتوں کی زد میں ہے، کسی وقت بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ یہ تصور اسے خوفزدہ کر دیتا ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ مال حاصل کر کے اس خوف سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی جدوجہد کرتا ہے، تاکہ اگر کچھ مال ضائع چلا جائے تو دوسرا مال اسے دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے بے نیاز کر دے۔ یہ خوف اسے مال کی کسی ایک متعین مقدار پر توقف نہیں کرنے دیتا۔ اسی لیے مال کی محبت میں مبتلا شخص کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، بلکہ وہ تمام دنیا کا مالک بننے کی خواہش رکھتا ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منہ من لا یشبعان من حوم العلم و من حوم المال۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ دو حریص شکم سیر نہیں ہوتے، ایک علم کا حریص، دوسرے مال کا حریص۔ جاہ کی محبت کا بھی تقریباً یہی سبب ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ دور دراز کے ملکوں میں رہنے والوں کے دلوں میں اپنی قدر و منزلت قائم کرے، وہ دراصل اس خوف میں مبتلا ہے کہ کہیں کسی وقت مجھے وطن سے جدا ہو کر کسی دوسری جگہ مقیم نہ ہونا پڑے، یا وہ لوگ کسی وجہ سے میرے وطن میں آ کر نہ رہنے لگیں۔ اس صورت میں ان کی مدد کی ضرورت پیش آئے گی۔ بہرحال اس کا امکان ہے، اور دور رہنے والوں سے مدد لینا بظاہر محال بھی نہیں ہے۔ اس لیے اگر ان کے دلوں میں قدر و منزلت پیدا ہو جائے تو یہ بات انتہائی خوش کن اور لذت آفریں ہوتی ہے۔ دوسرا سبب یہ زیادہ قوی سبب ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ روح ایک امر ربانی ہے۔ قرآن کریم میں روح کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 10۔ اور یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے۔ روح کے ربانی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق علوم مکاشفہ کے اسرار سے ہے، اور اس کے اظہار کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اگر اظہار کی رخصت ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روح کی حقیقت ضرور ظاہر فرماتے۔ اور یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ اس موضوع پر مزید کسی گفتگو سے قبل یہ جان لینا چاہیے کہ قلب کا میلان 4 طرح کے اوصاف کی طرف رہتا ہے: بہیمی اوصاف جیسے کھانا اور جمع کرنا، سبعی اوصاف جیسے قتل کرنا، مارنا، ایذا دینا، شیطانی اوصاف جیسے مکر کرنا، فریب دینا اور بہکانا، ربانی اوصاف جیسے کبر، عزت اور برتری۔ ان مختلف صفات کی طرف قلب کی رغبت کی وجہ یہ ہے کہ انسان چند اصولوں سے مرکب ہوا ہے جن کی تفصیل طوالت طلب ہے۔ یہاں صرف اتنا بتلا دینا کافی ہے کہ انسان میں اب امر ربانی ہے، اس لیے وہ طبعاً ربوبیت پسند ہے، اور ربوبیت کے معنی ہے کمال میں انفرادیت اور وجود میں استقلال، اس لیے کہ وجود میں اس اشتراک بھی نقص کی علامت ہے۔ چنانچہ سورج کا کمال ہی اس میں ہے کہ وہ اپنے وجود میں مستقل ہے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی دوسرا سورج بھی ہوتا تو یہ بات اس کے حق میں عیب ہوتی۔
کیونکہ اس وقت یہ نہ کہا جاتا کہ سورج اپنے کمال میں یکتا ہے، وجود میں یکتا اللہ تعالی ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا اس کے سوا موجود نہیں ہے۔ اس کے سوا جو کچھ ہے وہ اس کی قدرت کے آثار ہیں جو بذات خود قائم نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے وجود سے ان کا قیام ہے۔ وجود میں معیت رتبے میں مساوات چاہتی ہے، اور رتبے میں مساوات کمال میں نقص ہے۔ کامل وہی ہے جس کا اس کے مرتبے میں کوئی نظیر نہ ہو۔ آفتاب کی روشنی اگر تمام دنیا کو منور کرتی ہے تو یہ اس کا عیب نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس کے کمال کی علامت ہے۔ عیب اس وقت ہوتا جب اس درجے اور رتبے کا کوئی دوسرا آفتاب موجود ہوتا اور اس سے بے نیاز بھی ہوتا۔ یہی حال اللہ کے سوا دوسری موجودات کا ہے۔ یہ بھی آفتاب حقیقی سے نور حیات پا کر اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ یہ تمام موجودات اس وجود حقیقی کے تابع ہیں، متبوع نہیں ہیں۔ بہرحال ربوبیت کے معنی ہیں وجود میں منفرد ہونا۔ ہر انسان طبعاً یہ چاہتا ہے کہ وہ کمال میں یگانہ ہو، اسی لیے بعض مشائخ صوفیہ نے کہا ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے باطن میں وہ موجود نہ ہو جس کی تصریح فرعون نے کی تھی، انا ربکم الاعلی، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 24، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ لیکن انسان کو برتر و اعلیٰ بننے کا چارہ نہیں، وہ کمال چاہتا ہے مگر اس میں اتنی طاقت نہیں کہ کامل بن سکے۔ عبودیت نفس پر ایک قہر ہے اور ربوبیت طبعاً محبوب ہے۔ اس نسبت ربانیہ کی بنا پر جس کی طرف اللہ تعالیٰ کے اس قول میں اشارہ کیا گیا ہے، قل الروح من امر ربی، اگرچہ انسان کمال کے منتہا تک نہیں پہنچتا لیکن کمال سے اس کی محبت اور خواہش ختم نہیں ہوتی اور وہ اس کے تصور ہی سے لذت پاتا رہتا ہے۔ ہر موجود کو اپنی ذات اور کمال ذات سے محبت کرتا ہے اور ہلاکت سے نفرت کرتا ہے جس میں اس کی ذات اور صفات کمال کا عدم ہے۔ اگر وجود میں تفرد نہ ہو تو کمال اسے سمجھا جائے گا کہ زیادہ تر موجودات پر فوقیت اور غلبہ حاصل ہو۔ اسی لیے انسان اقتدار، تفوق اور غلبے کو طبعاً پسند کرتا ہے، مگر اشیاء پر غلبہ اس وقت سمجھا جائے گا جب کسی شخص کو اپنے ارادہ و خواہش سے ان میں تغیر و تاثیر کی قدرت حاصل ہو، وہ اشیاء اس کے لیے مسخر ہوں جس طرح چاہے انہیں الٹ پھیر سکے اور اس طرح انسان کو یہ بات محبوب ہوئی کہ جو اشیاء اس کے ساتھ موجود ہیں اسے ان پر غلبہ حاصل ہو۔ موجودات کی قسمیں، لیکن موجودات کی کئی قسمیں ہیں۔ بعض موجودات تغیر و تاثیر کو قبول ہی نہیں کرتی جیسے باری تعالی کی ذات و صفات، اور بعض تغیر تو قبول کر لیتی ہیں لیکن مخلوق کا تصرف ان پر نہیں ہو سکتا، جیسے آسمان، ستارے، آسمانوں کے ملکوت، نفوس ملائکہ، جن، شیاطین، پہاڑ، سمندر اور جو چیزیں ان کے نیچے ہیں۔ تیسری قسم میں وہ موجودات شامل ہیں جن میں انسان تصرف کر سکتا ہے، جیسے زمین کے اجزاء، معادن، نباتات، حیوانات۔ انہی موجودات میں لوگوں کے قلوب بھی ہیں، یہ بھی تاثیر و تغیر کو قبول کرتے ہیں، جیسے ان کے جسموں میں اس کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے، یا جس طرح حیوانات کے جسموں میں تغیر و تبدل کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ علم کے نام پر غلبے کی خواہش۔ بہرحال موجودات میں یہ تقسیم ہے کہ بعض میں انسانی تصرف کی گنجائش ہے جیسے زمین کی اشیاء، اور بعض میں اس کے تصرف کو دخل نہیں جیسے ذات باری، ملائکہ اور آسمان۔ اس لیے انسان نے یہ چاہا کہ جب ہم آسمان پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتے تو ہمیں علم کی جہت سے اس پر غلبہ حاصل کرنا چاہیے اور اس کے اسرار و دقائق سے واقفیت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ بھی ایک طرح کا غلبہ ہی ہے، اس لیے کہ وہ شے جس کو علم محیط ہوتا ہے علم میں داخل ہو جاتی ہے اور عالم اس پر غالب کہلاتا ہے۔ غلبے کی خواہش نے ہی انسان کو مجبور کیا کہ وہ اللہ تعالی، ملائکہ، افلاک، کواکب، آسمانوں، پہاڑوں اور سمندروں کے عجائب سے واقفیت حاصل کرے، کیونکہ علم بھی غلبہ ہی ہے اور غلبہ بھی ایک طرح کا کمال ہے۔
اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی عجیب صنعت سے عاجز ہو تو وہ اس کے طریقے ہی سے واقفیت حاصل کرنے کی آرزو کرتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی کو شطرنج کھیلنا نہیں آتا تو وہ اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ کسی طرح اس کی چالیں ہی معلوم ہو جائیں۔ اسی طرح اگر شعبدے یا ہندسے یا جز عقیل وغیرہ میں کوئی عجیب صنعت نظر آئی اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس صنعت پر قادر نہ ہو سکوں گا تو وہ یہ چاہے گا کہ مجھے اس کی کیفیت ہی معلوم ہو جائے، اگرچہ وہ عجز عمل پر مغموم ہوگا لیکن کمال علم سے اسے خوشی ہوگی۔ دوسری قسم میں جس کا تعلق زمین کی موجودات سے ہے، وہ محض علم کو کافی نہیں سمجھتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس پر تصرف کا غلبہ حاصل کرے تاکہ اپنی خواہش کے مطابق تغیر و تاثیر کا فعل انجام دے سکے۔ زمین کی موجودات دو طرح کی ہیں، ایک اجسام، دوسری ارواح۔ اجسام جیسے درہم و دینار اور سامان وغیرہ، ان چیزوں میں انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ان پر عملاً متصرف ہو، جہاں چاہے انہیں رکھے، جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے۔ کسی چیز پر اس طرح کا تصرف و اختیار قدرت کہلاتا ہے، اور قدرت کمال ہے، اور کمال ربوبیت ایک وصف ہے، اور ربوبیت انسان کو طبعاً محبوب ہے، اسی لیے اسے مال سے محبت ہے، خواہ لباس، کھانے پینے اور شہوات نفس کی تکمیل میں اس کی ضرورت نہ ہو۔ اسی لیے وہ غلاموں اور باندیوں کو اپنی مملوک بناتا ہے اور اپنے جیسے آزاد لوگوں کو اپنا مطیع بناتا ہے، خواہ اس کے لیے جبر و قہر سے ہی کیوں نہ کام لینا پڑے۔ بعض اوقات ایک آدمی اپنے ہی جیسے دوسرے آدمیوں کے جسموں اور روحوں میں تصرف کرتا ہے، مگر وہ ان کے قلوب کی تسخیر نہیں کر پاتا، کیونکہ دل کمال کے اعتقاد کے بغیر مسخر نہیں ہوتے۔ البتہ قہر کمال کے قائم مقام بن جاتا ہے۔ قہر و دبدبہ میں بھی انسان کو لذت ملتی ہے، کیونکہ اس میں بھی قدرت و اختیار کو دخل ہے۔ دوسری قسم میں انسانوں کے نفوس اور ان کے قلوب ہیں۔ روئے زمین میں ان سے زیادہ نفیس اور قیمتی چیز کوئی دوسری نہیں ہے۔ انسان کی خواہش رہتی ہے کہ وہ نفس اور دل پر بھی غلبہ حاصل کرے اور انہیں مسخر کرے تاکہ ان میں وہ اپنی مرضی اور ارادے سے جو چاہے تصرف کر سکے۔ اس خواہش کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے دلوں کی تسخیر اور ان میں تصرف کا اختیار اور غلبہ اور کمال غلبہ ہے، اور اس میں صفات ربوبیت کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے، کیونکہ دل بغیر محبت کے مسخر نہیں ہوتے اور کمال کے اعتقاد کے بغیر محبت نہیں کی جاتی، اور ہر کمال محبوب ہوتا ہے اس لیے کہ اس کا تعلق الہی صفات سے ہے، اور صفات الہیہ طبعاً محبوب ہوتی ہیں کیونکہ یہ امر ربانی سے مربوط ہیں، اور انسان میں یہ امر ربانی بھی موجود ہے جسے نہ موت فنا کرتی ہے نہ اسے مٹی کھاتی ہے۔ یہ ایمان و معرفت کا محل ہے، یہی اللہ تعالی کی طرف پہنچانے والا ہے اور اس کے دیدار کا باعث ہے۔ اب تک جو کچھ لکھا گیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جاہ کے معنی ہیں قلوب کا مسخر ہونا، جس کے لیے قلوب مسخر ہو جاتے ہیں اسے ان پر غلبہ و قدرت حاصل ہو جاتی ہے، اور غلبہ کمال ہے، اور یہ ربوبیت کا ایک وصف ہے۔ اسی لیے طبائع کو کمال علم اور قدرت سے محبت ہوتی ہے۔ مال و جاہ قدرت کے اسباب ہیں، کیونکہ معلومات اور مقدورات کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس لیے جب تک کوئی چیز علم و قدرت سے خارج رہے گی، جذبہ شوق کو تسکین نہیں ہوگی اور نقص زائل نہ ہوگا۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حریص علم اور حریص مال کے متعلق فرمایا کہ یہ کبھی سیر نہیں ہوتے۔ ثابت یہ ہوا کہ مطلوب کمال ہے، اور کمال علم وہ قدرت سے حاصل ہوتا ہے۔ اس میں بے شمار درجات ہیں، ہر انسان کو اسی قدر لذت اور سرور ملتا ہے جس قدر اسے کمال میسر ہوتا ہے۔ جاہ و مال کی محبت کا یہ سبب ہے، ظاہر ہے۔ یہ وجہ پہلی وجہ قضائے شہوت کا ذریعہ ہونا سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ قضائے شہوت کے باوجود یہ وجہ اپنی جگہ موجود رہتی ہے، یعنی مال و جاہ کی محبت کم نہیں ہوتی اگرچہ ضرورتیں پوری ہو جائیں، بلکہ علم کے معاملے میں تو انسان ان معلومات سے محبت کرتا ہے جو اس کے کسی مقصد میں بھی مفید ثابت نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات اس کے مقاصد کی راہ میں سنگ گراں بن جاتی
جاتی ہیں، لیکن طبائع راہ کی دشواری کو انگیز کرتی ہیں اور مشکلات پر قابو پاتی ہیں اور عجائب معلومات سے اپنا دامن دل سجاتی ہیں، اس لیے کہ علم معلوم پر غلبے کی ایک شکل ہے، اور یہ غلبہ کمال تصور کیا جاتا ہے، اور کمال ایک ربانی وصف ہے، اسی لیے یہ طبعاً محبوب ہے۔ لیکن کیونکہ کمال علم اور کمال قدرت میں بھی کچھ غلطیاں راہ پا گئی ہیں، اس لیے ان کا بیان ضروری ہے۔